ایمان کی بات ہو گئی. ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا، یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں، یہ تعلق ہے، یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جس کو آج جمعۃ المبارک میں خاص طور پر سمجھنی چاہیے. اس دور پرفتن کے اندر، دور پرآشوب کے اندر یہ باتوں کو سمجھنا چاہیے. ایمان کی بات ہو گئی. نبی اس لیے آیا کہ نبی آ کر ہمیں اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے تقاضے بتائے. ایمان کی بات ہو گئی. ایمان کے بعد اب کیا ہے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. یہ امت سے کہا جا رہا ہے اور تم اس رسول کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، اس نبی کا ادب کرو. ایمان کے بعد ادب کی بات کی گئی ہے. آپ غور کیجیے آیت کریمہ پر. آپ اس میتھڈ سے قرآن کو سمجھیں جو قرآن نے ہمیں دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایمان کے بعد تمہیں ادب کرنا ہوگا. نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، زکوٰۃ اور حج کا تذکرہ بھی نہیں آیا، وہ بعد میں ہے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہ عبادت ہے، عبادت بعد میں ہے. ایمان کے فوراً بعد عبادت کا تذکرہ نہیں ہوا. غور کرنے کی بات ہے. یہ تسبیح کرنے والوں، یہ نماز کے پیچھے بھاگنے والوں، یہ سب ٹھیک ہے، اسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے رسول کی تعظیم کرنی ہوگی، اس سے پہلے رسول کا ادب کرنا ہوگا. یہ ہماری بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے. یہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ رسول کی بات اتنی اعلیٰ ہے کہ ایمان کے بعد ہم نے رسول کا ادب بیان کیا ہے. اس لیے اب یہ دیکھیں کہ آیت کریمہ بالکل واضح ہے کہ جس میں ادب اور تعظیم، اور یہ نہیں کہا کہ صرف تعظیم کرو، کہا بہت زیادہ تعظیم کرو، بہت زیادہ ادب کرو. ایک تو ہوتا ہے کہ صرف تعظیم کر لینا، اس میں مبالغہ کرو تعظیم کرنے میں، ادب کرنے میں. اب دیکھیں آج عجیب و غریب زمانہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز کا ذکر اللہ نے کہا کہ ادب کرو، تو ادب کرنے کا حکم دیا گیا تو بے ادبی سے ڈرنا چاہیے تھا، بے ادبی سے ڈرنا چاہیے تھا، گستاخی سے ڈرنا چاہیے تھا، توہین سے ڈرنا چاہیے تھا. ڈر تو اس چیز سے لگتا کہ یار بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، چونکہ اللہ نے ایمان کے بعد ادب کا ذکر کیا ہے اور عزت کا ذکر کیا ہے، توقیر کا ذکر کیا ہے، احترام کا ذکر کیا ہے. لیکن زمانہ دیکھیں کیسا آ گیا. اس زمانے میں لوگ اب ادب سے ڈر رہے ہیں، ادب کرنے سے ڈر رہے ہیں. زمانہ ایسا ہو گیا اب کہ آج ہم ادب کرنے سے ڈرتے ہیں. ہاتھ باندھ لیں گے تو جناب شرک تو نہیں ہو گیا؟ اگر کوئی یا رسول اللہ کہہ کر کوئی ندا کر دے تو شرک تو نہیں ہو گیا؟ بے ادبی تو نہیں ہو گئی؟ بتائیے آپ. یعنی جو ادب کے تقاضے تھے وہ ادب کے تقاضوں کو آپ نے بے ادبی بنا دیا. یعنی اگر کوئی رسول پاک کی محبت میں روئے تو کہتے ہیں کہ یہ رو کیوں رہا ہے، رونا نہیں چاہیے. کیوں بھائی؟ عبادت کرو بس اللہ کے لیے، خضوع اللہ کے لیے. یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا تھا، جس پہ پابند کیا گیا تھا کہ تم نے رسول اللہ کا ادب کرنا ہے، ادب سکھانا ہے. جب میں خدا ہو کے ادب سکھا رہا ہوں تو تم تو بندے ہو، تم تو امتی ہو، تمہارا تو زیادہ حق بنتا تھا. تو اب آپ جائیں روضہ رسول پر تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ادب کرنے والوں کو بٹھانا چاہیے تھا، تب وہاں پر کیا بٹھایا جاتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو، یہ تو جناب نہیں کرو، یہاں پر ضرورت نہیں ہے کرنے کی. دیکھیں آپ بجائے ادب سکھانے کے ہاتھ باندھنا، تو کس کے سامنے ہاتھ باندھیں؟ باپ کے سامنے ہاتھ باندھنا جائز ہے، استاد اور ٹیچر کے سامنے ہاتھ باندھنا جائز ہے، رسول کے سامنے نہیں. الٹا کر دیا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا تھا. یعنی ادب سے ہمیں گستاخی سے، بے ادبی سے ڈرنا تھا، ہمیں بے ادبی اور گستاخی کی طرف لگا دیا کہ نہیں یہ نہیں کرو. اچھا کسی کی آنکھ سے آنسو گرنے لگ جائے تو کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، رویا دھویا مت کرو. بتائیے آپ جو رسول پاک کے لیے نہیں روئے گا تو وہ اللہ کے لیے کیا روئے گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں تڑپے گا تو وہ دین کے لیے کیا تڑپے گا؟ تم نے سارے راستے بند کر دیے، تم نے سارے دروازے بند کر دیے، تم نے کہا نہیں ادب نہیں ہونا چاہیے، ادب پہ پابندی لگا دی اور بے ادبی کا دروازہ کھول دیا. یہ آج ہم جس چیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے. کھڑے کر دیے لوگوں کو پکڑ کے، جناب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. لیکن جب صدیوں سے ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کا طریقہ، جب قرآن پڑھا مسلمانوں نے تو مسلمانوں نے کیا سمجھا؟ اس سے ادب کرتے چلے آئے. بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء، صحابہ جاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتے تھے، آقا کے دربار میں جاتے تھے، ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، ادب کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، تبع تابعین آئے، انہوں نے ادب کے طریقے سکھائے کہ یہاں پہ سانس پی لو تھوڑا سا احتیاط سے لو، غلطی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے.
چونکہ یہاں پر ایمان کے بعد ادب کا ذکر ہے. نماز روزے تو صحیح ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ادب نہیں ہوگا تو سب ضائع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ادب گاہے زیر آسمان زیر شناز اتر. نصب می گم کردہ آیت جنید و بایزید نہیں جا. بڑے بڑے لوگ آئے، جنید بھی آئے، بایزید بھی آئے، رومی بھی آئے، جامی بھی آئے. اللہ اکبر. ابو بکر خراز آئے، امام اعظم ابو حنیفہ آئے. یہ سب جاتے رہے ہیں اس دربار میں. یہ آج کوئی انوکھا کام نہیں ہو رہا ہے. وہ جاتے تھے تو وہاں سانس لیتے تھے تو کہتے سانس بھی آہستہ لو. ادب گاہے زیر آسمان زیر عرش ناز اتر. عرش سے بھی نازک ہے یہ معاملہ، اس لیے کہ اگر سانس بھی تیز ہو جائے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. آہستہ آہستہ سانس لو. گفتگو تو بہت دور کی بات ہے، الفاظ کا چناؤ تو بات کی بات ہے. چناؤ تو بعد میں کریں گے، کن الفاظ کو اس بارگاہ میں کرنا ہوگا، کس الفاظ کو اس دربار کے اندر عرض کرنا ہوگا. اللہ اکبر. ہزار بار بھی شویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. یہ تو الفاظ کے چناؤ کی بات تو بعد میں آئے گی، لیکن یہاں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام جو ساری زندگی قیام اللیل کرنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے، تہجد گزار، شب زندہ دار، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے تھے تو آہستہ آہستہ سانس لیتے تھے کہ سانس لینا بھی بے ادبی نہ ہو جائے. یہ ادب کے طریقے ہمیں ہمارے اسلاف نے سکھائے ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ ادب ایسے کرنا ہے. ادب کے طور طریقے بتائے گئے ہیں، اور ادب کے طور طریقے کے ساتھ ہر زمانے میں لوگ جو ہے وہ اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بارگاہ میں جانے کا ادب، حضور نبی کریم علیہ السلام کی محفلوں کا ادب، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کا ادب، ان کے تبرکات کا ادب، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کا ادب، آپ کی آل کا ادب، آپ کے اصحاب کا ادب، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کیوں چلا آ رہا ہے؟ چونکہ یہ قرآن کی روح ہے، قرآن کی منشا ہے. قرآن تقاضا کر رہا ہے، قرآن چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے نماز روزہ بعد میں کریں گے، پہلے میرے مصطفیٰ کی تعظیم کریں گے، میرے مصطفیٰ کا ادب کریں گے. یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، میں قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. آج کے اس جمعہ المبارک میں یہ پیغام ہمیں لے کر جانا ہے